اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کامیابی اور ناکامی کا راستہ متعین فرمانے کے بعد انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ اب وہ جو راستہ چاہے وہ راستہ اختیار کرے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کامیابی کا راستہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اگر وہ ناکام ہونا چاہتا ہے تو ناکامی کے راستے اس کے لیے خوب واضح ہیں، اور کامیابی ناکامی کا معیار بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ کامیاب کون ہیں حقیقت میں؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں یہی کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو تھوڑے دن فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ ناکام کون ہے؟ اللہ نے حضرت نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ ناکام اور نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ ناکام ہیں۔ جب دونوں راستے واضح ہیں تو اب ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے راستے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اچھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں صراط الذین انعمت علیہم، بلکہ دعا مانگنے کا حکم فرمایا، آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ رسول کی محبت پیدا کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ایمان کی محنت کرنے والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی مجلسوں میں رہو، اہل علم اور علماء کے ساتھ وابستگی رکھو۔ اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا بار بار حکم فرمایا گیا۔
اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، اجتنبوا السبع الموبقات، تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا، اللہ جیسا کرتے ہیں ویسا کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے، ناحق قتل ہے، جادو ہے، اور جادو کی چکروں میں پھنسنا ہے، یہ بھی انسان کو ہلاک کرنے والی چیز۔ یتیموں کا مال کھانا، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سود کا مال کھانا، سود کھانا بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ موجودہ دور میں سود کی کئی شکلیں وجود میں آئی ہوئی ہیں، لوگ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، کاروبار کے نام پر سود کا بڑا دھندا چلایا جا رہا ہے۔ تم اتنے پیسے دے دو، کاروبار میں لگائے سمجھو، مہینے کو میں تمہارے کو 1 لاکھ کو 3,000 روپے کے حساب سے دے دیتا ہوں، دے دیے۔ ہر مہینہ پابندی سے وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، حرام ہے۔ اور یہ حرام جگہوں پر جو پیسے لگا رہے ہیں، اکثر لوگ تھوڑے دن پیسے آ رہے ہیں ان کو، اس کے بعد ان کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اب تک لوگ لٹ چکے، لٹنے کے بعد بھی دنیا کی ہرس ایسی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایک جگہ لوٹے، دوسری جگہ پھر پیسہ لگا رہے ہیں، ایک کمپنی میں ڈوب گئے، پھر دوسری کمپنی میں لے جا کے وہی پیسہ۔ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہاں پر پیسہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، کوئی احساس نہیں۔ گھروں کو رہن ڈال لیے، اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ نہیں دیتے، حرام ہے ایسا رہنا۔ ایک مکان رہن میں ڈال لیے، اس مکان میں تو دوسروں کو کرائے پر رکھ دیے، خود کسی اور مکان میں کرائے پر ہیں، اور یہ رہن میں ڈالے ہوئے مکان کا کرایہ لے جا کر اپنے مکان کا کرایہ دے رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنی عقل مندی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو 2 لاکھ 5 لاکھ روپئے قرضہ دے دیے، دینے کے بعد ہی بولے میں مٹی تو نہیں کھاتا، سود تو نہیں کھاتا، تم کرایہ دے رہے سمجھ کے میرے کو مہینے کو 5,000 10,000 روپے دے دو، سمجھ لینے سے ہو جائے گا۔ عجیب و غریب ہے، کس کا کرایہ آپ لے رہے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے، گھر کا کرایہ دے رہے سمجھ کے دے دو، سمجھ لیے تو بھی حرام ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ پیسے میں جو تمہارے کو دیا، تم وہ پیسوں کا کرایہ میرے کو دے رہے ہو، تب بھی حرام ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینے کی ضرورت ہے،
حضرت نبی کریم سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ بدن ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حرام مال کھلا رہے ہیں، مالدار بننے کی چکر میں قرضے دار بن رہے ہیں، بس پیسہ آ جائے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایک نئی کمپنی آ گئی، اس نے کچھ اعلانات اسکیمات کے کر دیے، سارے لوگ اس جانب متوجہ ہو گئے، سارے لوگ پریشان۔ اس کے اندر پیسہ لگانا حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں کی تفصیلات بھی معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ بعض تو لوگ بولتے یہ مول صاحبوں سے پوچھے تو یہ مول صاحبہ ہر چیز کو حرامیج بولتے، ان سے پوچھو نہ کو پہلے لگا دو بعد میں دیکھ لیں گے، پھر لٹنے کے بعد آ کے وہی مول صاحبوں کے سامنے روتے۔ آپ سے پوچھ لینا تھا صاحب غلطی ہو گئی۔ مول صاحب سے نہیں پوچھنے کی غلطی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو میں نے مانا ہے یا توڑا ہے یہ غلطی ہے۔ حرام مال کی بہت زیادہ نحوستیں ہوتی ہیں۔ حرام مال کی ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکیوں کی رغبت نہیں ہوتی، گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے میں انسان سست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو سب سے بہترین کمائی قرار دیا۔ ہاں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے، شرعی قانون کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے، اپنی نگاہوں کے سامنے اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، ایماندار بندہ ہے، دھوکہ نہیں دیتا، معاملات صاف رکھتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، ہر کام علماء ربانیین سے پوچھ کر شریعت کی روشنی میں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لگائیے پیسہ۔ صرف یہ حلیہ دیکھ کر، ٹوپی داڑھی کرتا پائجامہ دیکھ کر لوگوں کے اوپر بھروسہ مت کیجیے۔ اکثر لوگ دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھ رہے ہیں، ٹوپیاں پہنانے کے لیے پہلے اپن ٹوپی پہن رہے ہیں آج کل، اس لیے کہ اپنے سر پہ ٹوپی رہی تو لوگ آسانی سے ٹوپی پہن لیتے، بہت آسان ہو گئی یہ چیز، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مال حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ پاک دامن بے قصور عورتوں کے اوپر تہمت لگا دینا، ان کو بدنام کر دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ آج کل یہ چیز بھی بہت عام ہو گئی، کسی کی بھی بہن بیٹی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دو، میدان جنگ میں پیٹھ بتا کے بھاگ جانا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز۔ اور قرآن و سنت کا آپ جائزہ لیں گے تو مرکزی طور پر میرے بھائیوں 5 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، 5 چیزیں۔ پہلی چیز دنیا کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت۔ یہ اچھی چیز نہیں، دنیا خود فنا ہونے والی ہے، اللہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ دوسری چیز جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، نفسانی خواہشات۔
नफ्स जिन चीज़ों की जानिब उकसाता है उन चीज़ों को कर लेना। कुरान व हदीस में नफ्स की 3 किस्में बयान की गई। एक है नफ्स अम्मारा। अल्लाह ने फरमाया इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। ये जो नफ्स अम्मारा है बहुत ज़्यादा बुराइयों का हुक्म देता है, इससे बचने की ताकीद की गई। दूसरा नफ्स लव्वामा है। नफ्स लव्वामा गुनाह करने के बाद वो मलामत पैदा करता है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, जो इंसान को अच्छाइयों की जानिब आमादा करता है। और जिसको नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो जाए, अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ़ फरमाई है। सूरह फजर की आखिरी आयतों में अल्लाह ने फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान ऐ नफ्स मुतमइन्ना वाले इंसान, इरजिई इला रब्बिक, तुम अपने रब की तरफ आ जाओ। राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि तुम अपने रब से राज़ी हो और तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाओ और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए इत्मीनान वाला दिल कब हासिल होता है? जब बंदा अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है, अल्लाह रसूल से जिन लोगों को मोहब्बत है ऐसे लोगों की सोहबत में रहता है, ईमान की मेहनत में अपने आप को लगाता है, ईमान की फ़िक्रों में अपने आप को चलाता है, बुग़्ज़ से, हसद से, किब्र से, रिया से, गंदगी से, दूसरों की हक़ारत से, दूसरों को बुरा समझने से अपने दिल को पाक रखता है, अपने दिल को हमेशा इत्मीनान की कैफियत में रखता है। जितना मुझे मेरे रब ने दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ। इत्मीनान वाला नफ्स इंसान को हासिल होता है। और तीसरी चीज़ शैतान है, हलाक करने वाली चीज़। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए शैतानी हथकंडों से अपने आप को बचाना चाहिए। और चौथी चीज़ जो इंसान को हलाक करने वाली है वो बुरी आदतें हैं। बुरी आदत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। गुटखा खाना बुरी आदत है, सिगरेट पीना बुरी आदत है, शराब पीना बुरी आदत है, बीवियों के साथ हमेशा लड़ना झगड़ना बुरी आदत है, अपने को अच्छा समझना, दूसरे को हक़ारत से देखना बुरी आदत है, थोड़ा अल्लाह ने नवाज दिया तकब्बुर अपने अंदर आ जाना बुरी आदत है, अपनी हैसियत को लोगों के सामने दिखाने के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ देना बुरी आदत है। बुरी आदतों से बचना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस ये गुटखा, सिगरेट, गांजा और ये जितनी हराम चीज़ें हैं इन चीज़ों से बचना चाहिए। सट्टा खेलना, जुआ खेलना, क्रिकेट का जुआ, पता नहीं कई के जुए खेलते लोग, सब जुआ, बहरहाल जो भी जुआ है सब हराम है, बुरी आदत है, वो पैसा भी हराम है। अब दिवाली आई, कई मुसलमानों ने 2 रातों में जुए खेलने को हलाल समझ लिया। और अफसोस ये है घरों के दीवान खानों में जुए खेल रहे हैं, अपनी बीवी को बोल रहे हैं हम 5 लोग हैं चाय बना के लो। शर्म नहीं आती। और इन तमाम चीज़ों में सबसे ख़तरनाक चीज़ जो इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देने वाली है वो बुरा साथी है, ख़राब दोस्त, बुरी सोहबत। एक बुरा साथी जहर के 1000 प्यालों से ज़्यादा ख़तरनाक है। 100 दुश्मनों से बुरा एक बुरा दोस्त है। एक बुरे दोस्त को पालना 100 दुश्मनों को पालने के बराबर है। खुद गरज दोस्तों को पालना
خود غرض لوگوں سے دوستیاں رکھنا، پھر آپ کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی ایک آپ کے لیے کافی۔ اسی لیے یہ بات فرمائی گئی، برے دوست سے تنہائی بہتر ہے اور تنہائی سے اچھا ساتھی بہتر ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی سمجھایا کہ اگر اچھا دوست اور اچھی صحبت کچھ لگا کے مٹا کے مل سکتی ہے تو اختیار کرو، اور بری صحبت کچھ کھو کے ختم ہو سکتی ہے تو لٹا کے ختم کر دو بری صحبت کو۔ اس لیے بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ایک اہم ضروری اعلان یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر ایک سروے ہونے والا ہے، اور وہ سروے ذات پات کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اسلام کے اندر تو ذات پات کا کوئی لحاظ نہیں، لیکن یہ حکومتی مصلحتوں کے پیش نظر یہ سروے کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں کئی خدشات تھے تو ماہرین کے سامنے اپنے سارے خدشات رکھے، کہیں یہ NRC کو لانے کی ایک شکل تو نہیں ہے۔ اس کے اندر جتنی باتیں پوچھی جا رہی ہیں تقریباً باتیں NRC کے فارم کے اندر بھی پوچھی جا رہی تھی، تو کیا یہ NRC کے سلسلے میں کوئی پہل تو نہیں؟ تو ماہرین نے بتایا NRC سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس ذات کے کتنے لوگوں کو کیا کیا مراعات ملنا چاہیے تھا اور ان کو وہ رعایتیں حکومت کی طرف سے نہیں مل رہی ہیں، ان کو ملنا چاہیے، اس کے لیے یہ سروے کیا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے مردم شماری بھی ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے ہماری ریاست کے اندر۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے، جس کی جتنی تعداد ہے ملک کے اندر اس کی اتنی حصہ داری ہے۔ یہ باطل پرستوں نے نعرہ لگایا، اگر یہ بات ہوگی اور اگر یہ قانون بنے گا تو انشاءاللہ سیاسی میدان کے اندر بھی مسلمانوں کو زیادہ حصہ ملے گا۔ اس کے کئی فوائد ہیں، میں اس سلسلے میں تفصیل سے ابھی آپ کو اس لیے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کی تفصیلات آنا باقی ہے۔ اس کے اندر تقریباً 75 سوالات لازمی طور پر ہم کو بھرنا ہے۔ 75 سوالات میں سے تقریباً 60 یا 65 سوالات بہت اہم ہیں، 10 سوالات ایسے ہی خانہ پوری کے ہیں۔ آج عشاء کی نماز کے بعد کئی اہم قانونی ماہرین سے حضرات علماء کی ایک اہم میٹنگ ہے، اس کے اندر اور بھی باتیں بہت ساری معلوم ہوں گی، تو انشاءاللہ اگر ہمارے فائدے کی ہیں تو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھوں گا۔ لیکن اس وقت صرف گزارش آپ سے یہ ہے، کسی بھی طرح کا غلط خیال بدگمانی ذہن میں لائے بغیر سروے کرنے کے لیے اگر آپ کے گھر پہ کوئی آئے تو آپ ان کو محبت کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھائیے، ان کا تعاون کیجیے اور سروے میں حصہ لیجیے۔ لیکن ایک شرط ضرور ہے، ان کا آپ ID کارڈ ضرور دیکھیے، دیکھ کر اپنی ساری تفصیلات ان کو بتائیے۔ ID کارڈ دیکھے بغیر ان کو اپنی تفصیلات مت دیجیے۔ ہاں، آپ کے مقامی جو ذمہ دار ہیں یا لیڈر ہے بستی کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح آدمی ہیں، وہ لا کے سروے کرا رہے ہیں، تو پھر آپ اعتماد کیجیے۔ اور سروے کے اندر کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، مقامی لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کی بہترین اور صحیح رہبری کریں اور سچائی کے ساتھ اس کے اندر بھریے، جھوٹ اس کے اندر کسی بھی طرح کا مت لکھائیے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔